بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے رمضان کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہونے کے قریب ہے۔ رمضان کے آخر میں ایز اے ریمائنڈر ہمیں ایک حدیث یاد رکھنی چاہیے، اور یہ حدیث وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ آج آپ نے ایک ایسا کام کیا جو پہلے نہیں کیا، تو یہ آمین کہنے کی کیا ریزن تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر آپ نے بد دعا یہ دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو اس کی زندگی میں والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک نصیب ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر انہوں نے یہ بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ تو یہ حدیث، اس میں تینوں باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اسپیشلی یہ رمضان والی بات کہ آج رمضان شاید ختم ہو جائے یا کل ختم ہو جائے، تو ہمارے لیے اس رمضان کی اختتام ہونے سے پہلے اس بات کو انشور کرنا ضروری ہے کہ ہماری مغفرت ہو گئی۔ اور وہ انشور کیسے ہوگا کہ ہم اس کے آخری جو اوقات ہیں، جو اس کے آخری وقت ہیں، اس کی بہت قدر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کر بیٹھیں کہ وہ پیچھے پورے مہینے کی محنت بھی ضائع ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ محنت نہیں کی تو اب قدر کر لیں اور ان آخری گھڑیوں کو اپنے لیے قیمتی بنا لیں۔ دوسری ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ رمضان کا اختتام ہوتا ہے یا تو چاند نظر آ جانے کے بعد یا 30 دن پورے کر دینے کے بعد۔ جب مہینہ پورا ہو جائے اور اگلے دن عید کا دن ہوگا، ہم اس آخری رات کو چاند رات بھی کہتے ہیں، یہ رات بھی عبادت کی رات ہے۔ یہ صرف شاپنگ کرنے کی یا آزاد ہو جانے کی اور اپنی مرضی کی سے گزارنے والی رات ہرگز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان عید کی دونوں راتوں کو عبادت کے ساتھ زندہ کرے گا، یعنی جیسے پہلے عبادت کرتے رہے، اس رات میں بھی عبادت کریں، اگرچہ اس رات میں تراویح نہیں ہے لیکن نفلی عبادت کے ساتھ اس رات کو زندہ کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن، جس دن سب کے دل پھٹ رہے ہوں گے خوف کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، عبادت کرنے والوں کو اس دن سکون اور اطمینان نصیب فرما دیں گے۔ اس لیے اس رات کو بھی قیمتی بنانا چاہیے اور اس رات میں بھی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک اور بہت اہم حکم جو عید کے دن کے متعلق ہے، لیکن ظاہر ہے اگر ہم پہلے سے کر لیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، وہ عید کے دن صدقہ فطر کا ادا کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر کو اللہ رب العزت نے روزے دار کے روزے میں جو کمی کوتاہی رہی اس کو معاف کرنے کے لیے اور غریب کو کھلانے کے لیے لازم کیا ہے۔ اس لیے یہ دونوں پرپزز ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ ہمارے روزے میں جو کمی کوتاہی ہوئی، زبان سے بولنے میں بعض مرتبہ بے احتیاطی ہوئی، تو وہ سارے کمی کوتاہی کو معاف کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر کا ادا کرنا، یہ ہر صاحب استطاعت، صاحب نصاب مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ظاہر ہے اس میں غریب کا بھی فائدہ ہوگا۔ صاحب نصاب مسلمان وہی ہے جس کی ملکیت میں 5 طرح کی چیزیں، یعنی سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ان سب کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرامز آف سلور، اس کی جو بھی ویلیو بنتی ہے آج حساب کر لیا جائے، اگر اتنے پیسے یا اتنے پیسوں کا ضرورت سے زائد سامان یا جولری، ایکسٹرا پراپرٹی اپنے گھر کے علاوہ والی موجود ہے، تو اب اس شخص کے اوپر صدقہ فطر کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہے وہ پرسنٹیج کے ساتھ نہیں ہوتا کہ 2.5% زکوٰۃ کی طرح نکالا جائے، بلکہ یہ پر ہیڈ فکسڈ ایک نصاب ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو وہ 2 کلو گندم کے ساتھ دے دے، یا 4 کلو کھجور، اس کی قیمت، یا 4 کلو کھجور دے دے۔ اسی طرح اگر وہ چاہے تو 4 کلو جو ہے وہ جو دے دے، یعنی بارلے دے دے، اور اگر وہ چاہے تو پھر وہ 4 کلو کشمش دے دے۔ تو صرف گندم وہ تو 2 کلو ہے، باقی ساری چیزیں یہ تقریباً 4 کلو ہیں۔ اس لیے اس طرح سے پر ہیڈ اپنے گھر کے افراد دیکھ لیں
اور یہ صدقہ فطر جو ہے وہ اپنا دینا ہوتا ہے اور اپنی نابالغ اولاد کا دینا ہوتا ہے۔ جو اولاد بالغ ہے، اسی طرح اگر کسی کے خاوند ہے یا کسی کی بیوی ہے یا کسی کے والدین ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو وہ اپنا اپنا دیں۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر سوشل سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ ہم گھر کا جو فرد ہوتا ہے، جو کمانے والا ہے، وہی سب کی طرف سے دے دیتا ہے۔ تو سب کو جو بالغ ہیں ان کو بتائے ضرور کہ میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں، ان کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ ان کی طرف سے عبادت وہ اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ تو پر ہیڈ حساب کر لیں، 2 کلو گندم کے حساب سے اللہ نے اگر مال دیا ہے، صاحب استطاعت ہیں، تو کوشش کر کے پھر نیکسٹ لیول پہ جائیں، 4 کلو کھجور پہ چلے جائیں اور اس کا ریٹ معلوم کر لیں۔ ہم سارا مہینہ کھجور خریدتے رہے ہیں، سارا مہینہ ہم نے جو ہے وہ اچھا کھانا پینا کیا، کوشش کر کے اگر اور اوپر جا سکتے ہوں تو کسی اور جنس یعنی کسی اور پروڈکٹ کی جو ہے وہ 4 کلو یعنی کشمش وغیرہ کے 4 کلو لے لیے جائیں اور ان کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر کے اس کے بعد پر ہیڈ اتنا صدقہ فطر جو ہے وہ کسی مستحق زکوٰۃ مسلمان کو دینا ضروری ہے۔ یہ بھی زکوٰۃ کی طرح ہر غریب کو نہیں دے سکتے، اسی کو دے سکتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہو، اور ظاہر ہے اس کا ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا اس کا تو صدقہ فطر ادا ہوگا، اور جو عید کی نماز سے پہلے ادا نہ کر سکے ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر ختم ہو جائے گا، ادا تو پھر بھی کرنا پڑے گا لیکن پھر وہ عام صدقات کی طرح بس ایک صدقہ رہ جائے گا، دینا تو پھر بھی ہوگا۔ اس لیے عید سے پہلے مستحق زکوٰۃ تلاش کر کے ان اجناس کی صورت میں، یعنی آپ وہی چیز کھجور یا گندم ہی دے دیں یا ان کی ویلیو کیش کی صورت میں دے دیں۔ عام طور پر غریب کو کیش کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ بہت ساری ضرورتوں میں خرچ کر سکتا ہے، تو اس کو جو ہے ادا کر دینا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ عید کا دن یہ خوشی کا دن بھی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ملنے کا بھی دن ہے، اعلان بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جنہوں نے مزدوری کی، محنت کی، سارا مہینہ کام کیا، آج ان کو ان کا حق ادا کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے جو خوشی کا دن ہے وہ بھی عبادت کا دن ہے۔ ہم عام دنوں میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، عید کے دن ایک چھٹی نماز عید کی بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی ہم اپنے خوشی کے دن میں اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس نماز میں تکبیرات بھی زیادہ ہوتی ہیں، یعنی اللہ کا نام اور زیادہ لیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک میسج ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی آزاد نہ ہو جائیں، اللہ کو یاد رکھیں، لمٹس میں رہ کر خوشیوں کو منائیں، ان خوشیوں کے اندر کسی گناہ کا ارتکاب نہ کریں تاکہ وہ ہماری نیکیاں محفوظ رہیں، اور ہم اس خوشی کے دن کو صلہ رحمی کا ذریعہ بنائیں، رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ بنائیں، ان سے ملیں، ان کے حقوق ادا کریں، حسن سلوک جو ہے ان کے ساتھ پیش آئیں تاکہ یہ دن ہمارے لیے بہت قیمتی بن جائے اور حقیقی خوشی کا دن بن جائے۔ ہم یہاں اچھی طرح سے خوشی منائیں گے، اللہ کو بھی خوش رکھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز جو اصلی ہمارے عید کا دن اللہ سے ملاقات کا دن ہوگا، جنت میں داخلے کا دن ہوگا، وہ بھی بہت خوشگوار بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔